بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کا ذکر کروں گا جن سے ہمارا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ جب علم و دین حاصل کریں تو برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے نفس کو رذیل عادات اور بری صفات سے پاک کرے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، فضول گفتگو، داڑھی کٹوانے، غیر شرعی بال رکھنے، فیشن والا لباس پہننے، بغیر کرایہ ادا کیے سفر کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اس لیے کہ علم دل کی عبادت ہے جو ایک باطنی شے ہے۔ پس جس طرح نماز جو ظاہری اعضاء کی عبادت ہے بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی، اسی طرح علم جو باطنی عبادت ہے بغیر طہارت باطنی کے حاصل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمانے طالب علم میں گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ یا تو وہ عین جوانی میں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ وجود فضل و کمال کی ایسی جگہوں میں مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے اور علم کی اشاعت نہیں کر پاتا، یا کسی بادشاہ یا رئیس کی خدمت میں ذلتیں برداشت کرتا ہے۔ طالب علم اگر پرہیزگار ہوگا تو اس کے علم سے لوگوں کو بھی نفع ہوگا اور خود اس پر عمل کی راہیں کھلیں گی۔ اگر طالب علم گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا، قرآن کا ادب کرے گا، اپنے استادوں کا ادب کرے گا، جھوٹ، چغلی، غیبت ان سے بچا رہے گا تو اس کا علم اس کے دل میں آئے گا۔ یعنی اگر ایک طرف ہم علم الدین حاصل کر رہے ہیں، ایک طرف ہم برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو ایسا علم الدین نہیں آ سکتا۔ یعنی تو علم الدین جب آئے گا جب ہم برائیوں سے بچیں گے، اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے، ہم جو ہے کلاسوں کے اندر آئیں گے، احترام سے بیٹھیں گے، قرآن کا احترام کریں گے، سپاہیوں کا احترام کریں گے، اپنے بھائیوں کا احترام کریں گے، پیار محبت سے پڑھیں گے تو علم الدین آئے گا۔ برائیاں کرنے سے علم الدین ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے۔ یعنی اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے تو پھر اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جائے گا، پھر وہ توبہ سے بھی نہیں مٹے گا، یعنی اس کی عادت بن جائے گی گناہ کرنے کی۔ تو کلاسوں کے اندر ہم آئیں تو احترام سے ہم پڑھیں، محبت سے قرآن کو ہم پڑھیں تو باوضو ہونا چاہیے۔ یعنی مدرسوں کے اندر عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ فضول گفتگو، ہنسی مذاق، ٹھٹے مارنا، گپے مارنا، یعنی کسی کو تکلیف دینا، اپنے کلاس کے جو بچے طلبہ ہیں آپ لوگ، تو ایسا علم الدین نہیں آئے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم علم الدین حاصل کرنے کے لیے بہترین انداز میں یہاں بیٹھیں گے اور محنت سے پڑھیں گے تو علم الدین آئے گا۔ یعنی آج کل جو کتنے طلبہ پر جو حافظ نہیں بنے، عالم نہیں بنے، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے کچھ نہ کچھ گستاخیاں کی ہے، یا تو دین کی یا کسی چیز کی، وہ علم الدین سے دور ہو گئے ہیں۔ جو ادب کرتا پڑھانے والوں کا، پڑھنے والوں کا، سب چیز کا ادب کرتا ہے تو اس کے دل میں علم آتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کے بعد علم نہیں آئے گا۔ جو بچہ اچھا پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے اور جو ہے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، صفائی ستھرائی کا، کپڑے اچھے پہن کے آتا ہے، یعنی تو اس سے استاد محبت کرتے ہیں، اس کا سبق زیادہ سنیں گے اور اس کو زیادہ بلائیں گے۔ یعنی تو یہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جو باتیں بتلائی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔